ویلکم بیک. ہم ہیں بنیانم مرصوص. اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، مارکے حق میں جس طرح پاکستان نے عسکری میدان میں فتح سمیٹی، بالکل اسی طرح اسی انداز سے سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی، بلکہ وہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ہم آئے روز بہت اچھی خبریں الحمدللہ سنتے چلے آ رہے ہیں. اب ایسے میں کس طریقے سے پاکستان نے پوری دنیا میں یعنی گلوبل لیول پر ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور کس طریقے سے پاکستان نے اپنے آپ کو مزید ریلیونٹ کیا، اور اس کی حالیہ مثال ہمارے سامنے اسلام آباد ٹاکس یعنی امن مذاکرات ہیں، اور اسٹل پاکستان اپنا ایک بہت اہم رول اس میں پلے کر رہا ہے. اب جو سفارتی محاذ کی کامیابیاں اور جو اس کی امپورٹنس ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ذرا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ٹرانسمیشن میں ہمیں اب جوائن کر چکے ہیں مسعود خالد صاحب، سابق ایمبیسڈر ہیں، بہت سے ملک میں سرو کر چکے ہیں. لاسٹ جو ان کی پوسٹنگ تھی وہ چائنا میں تھی. ان کو ویلکم کریں گے. مسعود صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ، السلام علیکم سر. بہت شکریہ. ساتھ موجود گل عائشہ بھٹی صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، بہت گہری نگاہ رکھتی ہیں جو اس وقت سچویشن ہے اس پہ ہم ان سے تجزیہ بھی لیں گے، اور جو پاکستان نے سفارتی محاذ پہ کامیابی سمیٹی ہیں ان سے اس پر ہم آج بات کریں گے. لیٹس ویلکم ہر ایز ویل. السلام علیکم جی. بہت شکریہ. مسعود صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو ہم نے حالیہ امن مذاکرات کو ہوسٹ کیا، ادروائز بھی جس طریقے سے پچھلے ایک سال میں جو ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہیں، چونکہ آپ نے بہت ملکوں میں ماشاء اللہ سرو بھی کیا ہے، پاکستان نے سفارتی محاذ پہ کس حد تک اپنے آپ کو اور ریلیونٹ کر لیا ہے؟ جی دیکھیے، جو پچھلے ایک سال میں جو ٹریجکٹری ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی، وہ تو بالکل یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا، اٹس این اپورڈ ٹریجکٹری، اور کامیابی ہمارے سب کے سامنے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے سال انڈیا کا ایگریشن تھا مئی میں، آج 7 مئی ہے اور ہم اس کو کمیموریٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت دنیا جو تھی وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پاکستان جو ہے اتنا بھرپور طریقے سے جو ہے انڈیا کا جواب دے پائے گا. اور انڈیا بھی اس خام خیالی میں تھا کہ یہ کوئی واک اوور ہوگا. تو وہ جب ہم نے اس کا ایک بہت ہی ایفیکٹو اور مؤثر جواب دیا اور انڈیا کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پاکستان کا ایک جنرل پروفائل تھا نا دنیا میں کہ یہ ایک کمزور ملک ہے اور یہاں دہشت گردی بہت ہو رہی ہے، اور یعنی کہ ایک نیگیٹو لائٹ میں پاکستان کو پروجیکٹ کیا جاتا تھا، خصوصاً مغربی میڈیا میں. تو اس تاثر کو، غلط تاثر کو زائل کرنے میں یہ بڑی مدد ملی ہمیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اور اس پہ یہ تھا کہ پاکستان کی ڈپلومیسی میں خالی ڈیورنگ دیٹ کرائسس لاسٹ ایئر وہ اچھی رہی ان دا سینس کہ ہم نے جیسے یہ 4 دن کا مارکا ختم ہوا اور امریکہ نے مدد کی سیز فائر کرانے میں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ امریکن آفیشلز ور انوالوڈ بیہائنڈ دا سین. اور بیک چینل ڈپلومیسی ایسی ہوتی ہے، کوئی اس میں اعلانات ہر وقت نہیں ہوتے. تو امریکہ نے مدد کی کہ یہ سیز فائر ہو، اور انڈیا نے انڈیا کے ریکویسٹ ہوئی کہ جب ان کو مار پڑی، جب ان کے رفالے جو تھے وہ گرے، جس کو بڑا وہ بوسٹ کرتے تھے کہ بڑا ہمارا تو یہ ویپن ہے الٹیمیٹ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے تو اس امریکی قدم کو جو تھا اس کو ویلکم کیا. انڈیا نے انکار کر دیا ویلکم کرنے سے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ تو بائیلیٹرلی ہوا ہے. تو دیٹ سارٹ آف upset the whole thinking and perspective in Washington. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو صدر ٹرمپ صاحب ہیں وہ بہت تعریفیں کرتے ہیں ہماری سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کی ہر تقریر میں، اور وہ انہوں نے تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جہازوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے، جو 6-7 تھے اب 11 جہاز جو ہیں ہم نے گرائے ہیں. تو دیٹ از گڈ، کیونکہ ان کے پاس تو زیادہ مینز ہے نا اس انفارمیشن کے لیے، تو ہو سکتا ہے ان کی انفارمیشن ٹھیک ہو. تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کا جو پروفائل تھا انٹرنیشنل اسٹیچر وہ بڑھتا گیا. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کرائسس ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور جس میں جو پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے میڈیٹر، ایز این آنیسٹ بروکر آئی وڈ سے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو ٹرسٹ کر رہا ہے اور ایران بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، اور دنیا کے جو کیپٹلز ہیں امپورٹنٹ کیپٹلز، وہاں سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. اور دیکھیے جس طریقے سے ہمیں یعنی کہ ہماری لیڈرشپ سے ان کا کانٹیکٹ ہے دوسرے
لیڈرز کا اور ورلڈ کیپٹلز کا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے نہ صرف پبلکلی وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے. تو یہ کامیابی ہے. اور ہمارا یعنی کہ میں کہوں گا کہ اس ڈپلومیسی یعنی کہ ساری ایک سال کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا نیریٹو جو تھا، نیشنل نیریٹو اور نیریٹو آن انٹرنیشنل ایشوز. دیکھیے ہمارے بڑے سیکیورٹی کنسرنس ہیں اس ریجن میں جو ہمیں، ہماری جغرافی ایسی ہے کہ ہمیں خطرات لاحق رہتے ہیں. انڈیا سے ہمیں خطرات ہیں، دوسری طرف دیکھیے افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ انسیٹلڈ ہے. تو اب جو پاکستان کا جو نیریٹو ہے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، ریجنل سیکیورٹی کے اوپر، اس کی ریسیپٹیوٹی بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے نا، یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے ایک بڑا اچھا وہ ہے مائلیج ہے جو ہم نے حاصل کیا. اچھا، اسی بات کو ہم ذرا آگے بڑھائیں گے. سر نے بڑا اچھا اس کو اوور آل کنکلوڈ کیا کہ کس طرح سے پاکستان کی ڈپلومیسی ابھر کے سامنے آئی ہے اور کس طرح اس سے خطے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اوبیسلی پاکستان کو خود بھی فائدہ ہو رہا ہے. اس وقت امن مذاکرات کی ہم بات کریں، اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے بات کریں، تو پاکستان پوری دنیا میں امن کے سفیر کے طور پہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اس کتنی بڑی کامیابی ہے، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ جو ابھی پاکستان ہے جس طرح سے اپنے آپ کو ایک کریڈیبل میڈیٹر کے طور پہ سامنے لے کر آیا ہے، اس کے پیچھے ہمارے ایک پورے سال کی محنت ہے. جب ہم نے ملٹری کریڈیبلٹی اچیو کی لاسٹ ایئر انہی دنوں میں، تو اس نے پھر ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی بھی کریڈیبل پریزنٹ کریں. اور وہ جو پورا سال ہے نا، جو ہمارے لیے ایک سکسیس اور پروگرس کا سفر رہا، اس نے ہمیں یہاں پر پہنچایا. کیونکہ ونس یو آر کریڈیبل ایز اے ملٹری، تو آپ پھر وہ ایک ڈپلومیٹکلی بھی آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، دنیا آپ کی بات سنتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس پورے سال میں ٹرمپ گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے کتنی اچھے اسٹرانگ ریلیشنز رہے. بہت ٹرکی ہے مسٹر ٹرمپ جو ہے نا ہینڈل کرنا. آپ دیکھیں ان کے اپنے ایلائز ان سے ناراض ہیں، ان کے نیبرہڈ ان سے پریشان ہیں. اس کے باوجود جتنا سکسیزفلی پاکستان نے ریلیشنز بلڈ اپ کیا آن ایکول لیول، جس طرح ہم نے ان کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل سائن کی، جس طرح امریکہ کو ہم نے ٹیررزم پہ ہم نے ان کو سپورٹ دی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اینڈ دین اس کے بعد پیس، بورڈ آف پیس کے اندر پاکستان کو جو غزہ میں رول رہا، تو وہ پوسچر ہمارا بننا شروع ہو گیا تھا. اور ایونچولی جب یہ ایران وار آئی تو ہم نے دیکھا کہ نو بڈی واز دیئر ٹو ہیلپ ٹرمپ، کیونکہ وہ ایک جنگ میں تو آ گئے تھے لیکن وہ فیس سے اب ان کو پتا تھا انہوں نے یہاں نہیں رہنا، اب اتنا عرصہ انوالو نہیں رہ سکتے. سملرلی ایران بھی ایک، جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ وہ بھی ایک آنیسٹ بروکر ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ پاکستان کی صورت میں ان دونوں کو ملا بھی. اور آپ دیکھیں ایک میڈیٹر ہونا بہت اچھی بات ہے، بٹ اٹس اے ٹرکی جاب. اور میڈیشن کا جو پروسیس ہے نا، اس میں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ میڈیٹر کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ آپ شاید ٹلٹ کسی ایک پارٹی کی طرف کر رہے ہیں، یا شاید آپ کا بھی اس میں کوئی موٹیو ہے. لیکن ابھی تک دیکھیں کہ پاکستان اتنا سکسیزفلی پلے کر رہا ہے اس میں بھی کہ کہیں ایسی کوئی بات آپ کو سامنے آتی نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. اور وہ ہمیں گاہے باگاہے نہ صرف یہ کہ ہمارے مڈل ایسٹ میں جو ہمارے پارٹنرز بیٹھے ہیں، جو ہمارے مسلم اسٹیٹس بیٹھی ہیں، وہاں سے بھی، پھر یورپ سے، پھر امریکہ، مسٹر ٹرمپ ایوری ڈے جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایفرٹ چل رہی ہیں. تو میں اس پورے سال کا سفر، کیونکہ آج ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، میں اس پورے سال کے سفر کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا سال ہماری سکسیس کا تھا، ہماری ڈیولپمنٹ کا تھا. یعنی ہم نے ایک ملٹری کریڈیبلٹی سے ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی، اینڈ دین جو میں دیکھ رہی ہوں نا آگے، جس طرح سے ہم سینٹرل ایشیا کے، آپ نے دیکھا ہے پی ایم کے کتنے وزٹس ہوئے، ہمارے فیلڈ مارشل کے کتنے وزٹس رہے، بیکاز ہم نے اپنا ویسٹرن جو ہماری نیبرہڈ ہے اس کو ایکسپلور کرنی ہے، فار انرجی، فار ٹریڈ روٹس. تو ہم ایک اب اکنامک کریڈیبلٹی کی طرف بھی جائیں گے ہوپ فلی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک کنٹینیوس جرنی ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اور ہم کہیں رکے نہیں ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز میں اس میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ونس یو اچیو سم تھنگ نا، تو دین یو سے اوکے چلو بس ہو گیا. ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے کنٹینیو کیا. ہماری کنسسٹنسی ہمیں نظر آئی، وہ ہم کرتے رہے، ہر جگہ پر ہماری ریپرزنٹیشن اسٹرانگ رہی. تو وہ ایک سال کا سفر بہت اچھا رہا. پھر میں انڈیا کے اس سال کو میں کہتی ہوں کہ انڈیا کا یہ پورا سال جو تھا نا، اٹ از اے ایئر آف ہیومیلیشن. وہ صرف اس سے نہیں، اس کی وہ ایئر آف ہیومیلیشن آپ دیکھیں، اس کو وہ یورپ سے بھی ملی، مسٹر ٹرمپ سے بھی ملی. اس کی جو ڈپلومیٹک آئسولیشن وہ یہاں پہ ایران ایشو میں ہے. آئی مین دیر از، یو نو، اٹس کرسٹل کلیئر کہ جو پورا سال ہیومیلیشن کا انڈیا نے فیس کیا، اور وہ ابھی بھی جو دیکھ رہا ہے، تو وہ بیکاز آف اٹس اون پالیسیز، اپنا اس کو جو فارن پالیسی کا جو اس نے ڈیکیڈ سے وہ جو اینٹی پاکستان نیریٹو بلڈ کرتے رہے،
اس کے بعد وہ ایئر آف ہیوملیشن ہی فیس کرے اور وہ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ ری تھنک نہیں کریں گے اپنی پالیسیز کو. ویری ٹرو. اوکے, اچھا مسعود صاحب, اس وقت انڈیا کی پوزیشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, انڈیا کو تو دیکھیں ڈپلومیٹک فیلڈ میں, اسٹریٹجک ڈومین میں, ملٹری ڈومین میں, اور ان ٹرمز آف دیئر امیج وہ کافی دھچکا لگا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واک اوور ہوگا. جب انہوں نے 72 جہاز اڑائے اور ہم نے جواب دیا, انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے آ کے اٹیک کیا. 7 تاریخ کو ہی ہوا تھا شاید. انہوں نے مرید کے, بھاولپور اور دوسری جگہوں پہ اٹیک کیا, اور اس کا فوراً ود ان نو ٹائم ہم نے ایک ایسا جواب دیا جو کہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایئر سپیریورٹی سے ہم جو ہے کام چلا دیں گے. تو اور اس پہ ہماری مسلح افواج نے جس طریقے سے اس کا جواب دیا, اس میں اسپیشلی جو پاکستان ایئر فورس ہے, اور ہمیں مینشن کرنا چاہیے جو گراؤنڈ فورسز ہیں جنہوں نے انڈیا کے جو میزائلس تھے ان کو بڑا افیکٹولی اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا. تو یہ ایک کلیکٹیو اجتماعی کاوش تھی جو کامیاب ہوئی. لیکن وہ جو انڈیا کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا تو ان کی تو 2 دن 2.5 دن تو بالکل ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی تقریباً. تو they were not expecting that kind of response from پاکستان. اب اس سے یہ ہوا کہ دنیا نے بھی دیکھا کہ بھی اچھا پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہے, اور یہ تو پروفیشنلی انہوں نے ایک ایج انڈیا کے اوپر رکھا ہے, چھوٹا ملک ہوتے ہوئے. اور نومیریکلی دیکھیے انڈیا کی ایئر فورس یا آرم فورسز کی سائز دیکھے, تعداد دیکھے تو پاکستان کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے. تو دنیا نے بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ہاں سرپرائز اینڈ ان اے وے فرام پاکستان's point of view پازیٹیو شاک. تو وہ اب انڈیا کی پوزیشن دیکھیے جو اگر آپ فیبرری 2025 کی بات کریں, جب پرائم منسٹر مودی صاحب جو تھے وہ واشنگٹن گئے تھے, جب یہ صدر ٹرمپ صاحب کا انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا اس کے بعد, اور وہاں ان کا بہت پرجوش خیر مقدم کیا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ آگے کی طرف جائیں گے, اور بڑی گفتگو بھی اسی قسم کی تھی. لیکن وہ نہیں ہوا, اور خصوصاً مے کے ہمارے مارکے کے بعد تو کافی چیزیں جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں, بلکہ وہ پاکستان کی طرف امریکہ کی ٹلٹ آئی. تو انڈیا اس وقت جو ہے وہ دیکھیں ان کی ساری کوشش یہ رہی ہے پچھلے 10 سالوں میں جب سے پرائم منسٹر مودی رہے ہیں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. آئسولیٹ صرف یہ کہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ نہیں, یعنی کہ اس میں فیٹف نہیں ہے, اس میں صرف نیوکلیئر سپلائرز گروپ نہیں ہے, اس میں سیکیورٹی کاؤنسل نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اور ہیومن رائٹس کاؤنسل نہیں ہے. ہر جگہ بائی لیٹرلی آلسو اگر پاکستان کہیں سے 6 جہاز لے رہا ہے تو وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں انڈین حکام کہ پاکستان کو آپ جہاز نہ دیں. تو اس ہر طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش. اب یہ پہلگام کا جو واقعہ تھا اس کو مینشن کرنا چاہیے کہ جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور ود ان 10 minutes یو لاج این FIR, اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان جو ہے اس سے انوالوڈ ہے, جبکہ ہم نے انویسٹیگیشن آفر کی ہمیں انویسٹیگیشن کرنے کو تیار ہیں, اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو وہ ساری نیریٹو انڈیا کو جو تھا نا وہ دیر آر نو ٹیکرز فار دیٹ نیریٹو, اور تو وہ ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی ہے, اور اس میں ٹائم ان کو لگے گا. اور اب دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے جس طرح تعلقات جو ہیں وہ بڑھے ہیں. پاکستان تو کافی عرصے سے, کافی سالوں سے اپنے فارن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں اپنے جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی تھی. امریکہ کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ٹائم پہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, انہوں نے پاکستان کو فوکس نہیں کیا, لیکن وہ چیز ساری چینج ہوئی, ریورس ہو گئی ہے, اور ریورس ہو گئی. تو اب یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے بالکل ایک بہت اچھا موقع ہے جس کو ہم یوٹیلائز بھی کریں, ہم اس کو سسٹین کریں, اس کو آگے لے کے چلیں, اور اپنے ریجن پہ فوکس کریں. ریجن سے میری مراد یہ ہے کہ اگر انڈیا سے ہمارے تعلقات ابھی بہتر نہیں ہو رہے, گو کہ میں امید کرتا ہوں کہ سب سین سینٹیمنٹ ول پریویل ان انڈیا, کیونکہ یہ چیز چل نہیں سکتی. اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر جو ان کو ڈپلومیسی کے ڈومین میں اتنی بڑی ناکامی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. تو پاکستان تو اپنی ٹریجیکٹری جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے. تو پاکستان کے روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں, چین کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ بڑے اسٹریٹجک کوآپریشن ہے, تعلقات ہیں, بہت قریبی تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور آل ان آل آپ دیکھیے, آپ نے خود کہا کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں کس طرح
پاکستان کو ریچ آؤٹ کر رہی ہے. تو دس از آل اینڈ آل اے گڈ اومن فار پاکستان's diplomacy and good opening for us. ایبسلیٹلی. گل عائشہ، شاطر، مکار، چالاک انڈیا سے اب وہ بھونڈا اور بیوقوف انڈیا بن چکا ہے. میں بی جے پی سرکار کی بات کروں، بالخصوص ہندوتوا سوچ رکھنے والوں کی بات کروں، چونکہ جس طرح سے انہوں نے کیا، آئی تھنک وی شوڈ سے تھینک یو انڈیا. بیکاز آف دیم یہ سب کچھ ہوا ہے نا، بیکاز آف دیئر فالس فلیگ آپریشن، بیکاز آف دیئر اٹیک، بیکاز آف دیئر اسٹریٹجی کہ ہم نے ایک رسپونڈ کیا اور اس کے بعد ہم جس طرح سے آگے بڑھے. سو ابھی جس طرح سر نے بھی کہا نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے اس کو ظاہر ہے لے کر چلنا ہے آگے، اس کو اور بہتر طور پہ یوٹیلائز کرنا ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی چونکہ دیکھیں پریشر تو بہرحال پاکستان میں 1947 سے ہی رہا ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں تو اس طرف رہیں. جب آپ نے ریجن کی بات بھی کی ہے، اچھا امریکہ کی طرف جائیں گے تو جی یہاں تعلقات خراب ہو جائیں گے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کیا، اسپیشلی اس ٹائم پہ، کہ ہم بڑے بیلنسڈ اور ایکوٹی کے اس پہ رکھیں. وہ چائنا سے بھی رکھیں، وہ رشیا سے بھی رکھیں، وہ امریکہ سے بھی رکھیں. اینڈ وین اٹ کمس ٹو ریجن تو جتنے باقی اسلامی ممالک ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک بلاک کی طرف چلے جائیں، ہمیں سب سے تعلقات رکھنے ہیں، جو بڑا ضروری بھی ہے. ڈو یو تھنک وی آر گوئنگ آن اے رائٹ ڈائریکشن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم؟ ایبسلیوٹلی یس. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ٹلٹ کسی اور ایک بلاک کی طرف تھا، تو وہ ایک یونیپولر ورلڈ تھا، 90s کا ایرا تھا. اس وقت میرا خیال ہے سبھی کسی نہ کسی بلاک کا حصہ تھے. ابھی ہم جس ملٹی پولیرٹی میں رہتے ہیں نا، اس میں کوئی سپر پاور نہیں ہے. اس میں آپ کے پاس میجر پاورز ہیں اور آپ کے پاس مڈل پاورز ہیں. پاکستان بینگ اے اسٹرانگ مڈل پاور، پاکستان اور اس طرح بہت ساری مڈل پاورز ہیں جو ہیجنگ کرتی ہیں، جہاں پہ آپ کو جسے کہتے ہیں ٹرانزیکشنل ریلیشن، جہاں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو آپ کولیبریشنز بھی کرتے ہیں، ایفرٹس بھی کرتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ بہت عرصے سے، اسپیشلی میں یہ ایک جو سال ہے اس میں دیکھتی ہوں کہ وہ جو پاکستان کی جو بینگ اے مڈل پاور جو ریلیشن ہے نا، جو امریکہ ہے، چاہے وہ چائنا ہے یا ایون رشیا ہے، اس کے ساتھ بڑا اچھا بیلنس اور بڑا سکسیزفلی پاکستان اس کو لے کر بھی چل رہا ہے، اور آپ کو کوئی بھی ایکٹر ناراض نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو دیٹ از، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت آپ کو یو نیڈ اسٹرانگ نروس. ابھی اسپیشلی میں مسٹر پوٹن کو دیکھتی ہوں کہ آپ ان کی ٹویٹس پڑھ کے آپ کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیل کر رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ. سو دیٹس ریئلی امپریسو. اور اگین میں یہ کہوں گی کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک، اینڈ دا گڈ تھنگ از کہ ہم رکے نہیں ہیں کہیں. وی آر کنٹینیوس آن دا جرنی، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا اور کن غلطیوں سے، اور ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا بھی ہے. بڑا ضروری ہے. اور لاسٹ ایئر کا جب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، مودی سرکار نے یہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ فالس فلیگ کے بعد ہمیں ایک اپرچونٹی ملی، اور میں کہتی ہوں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. بلیسنگ ان اے سینس کہ ہمیں یہ چانس ملا تو ہمیں لگا کہ وہ یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے، بیکاز وی دین پرووڈ آور سیلف کہ وکٹم کون ہے اس ریجن میں، کون ٹیررزم کا اور فالس نیریٹو کا شکار ہوتا ہے، کس کے بارے میں ٹارگیٹنگ کیا جاتا ہے، کس کے بارے میں لابنگ کی جاتی ہے. اینڈ اور یہ لابنگ کوئی آج کل کی نہیں. آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ EU کی ڈس انفو لیب 2020 میں بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا. آپ دیکھیں گے 700-800 کے قریب ویب سائٹس تھیں فیک جو انڈیا نے بنائی تھیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری NGOs تھیں، بہت سارے انہوں نے تھنک ٹینکس سے جنہوں نے اس پلیٹ فارم میں، اس کو شرواسٹو گروپ تھا ایک انڈیا میں جو اس کو فنڈنگ کرتا تھا. اٹ واز ہیوج فنڈنگ، اور بی جے پی کی گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی تھی، اور بڑا چینل تھا فنڈنگ کا یہ. اور جب وہ ڈسکلوز ہوا تو وہ ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ وہ جو لوگ نیریٹو بلڈ کرتے تھے نا پاکستان کے اگینسٹ، اسپیشلی کشمیر کے ایشو پہ اور پاکستان کے اور بہت سارے جو باتیں تھیں ان کو وہ اس کو فالس نیریٹو اس کا پریزنٹ کرتے تھے. اور پھر دین یورپین یونین میں یا UN کے اندر جب بھی کوئی ریزولوشن پاس ہوتی تھی یا پالیسی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہوتی تھی، کوئی کچھ بھی ہو رہا تھا تو اس پہ پھر وہ امپیکٹ پڑتا تھا اس کا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا جو سامنے آیا تھا، اور پھر وہ وہاں سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تھیں. پھر دیکھیں کہ لاسٹ ایئر انڈیا نے یہ بھی کیا کہ جب جن دنوں یہ ایک فالس فلیگ یہ پہلگام کا انسیڈنس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ ان دنوں یاد ہو تو ان کے حالات کینیڈا کے ساتھ کتنے خراب تھے. وہ 5i جو انٹیلیجنس کمپنی ہے اس نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ انڈیا انوالو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں سکھ ایکٹیوسٹ کو، امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی. تو یہ بہت، اور کینیڈا سے آپ نے دیکھا تو ان کی ایڈمنسٹریشن نے کس طرح سے بہت زیادہ، تو وہ وہاں بھی ان کا وہ نا خراب ہونا شروع ہو گیا تھا امیج. پھر دین آل کم ٹو دا ریجن کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا نے نا ان کا ایک وہ تھا کہ وی آر نا نیبرہڈ فرسٹ کی پالیسی، اینڈ وی آر دا بگ بردرز آف دا ریجن، جس میں وہ پاکستان کو ہمیشہ آئسولیٹ کرتے تھے. پوری دنیا میں ریجنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ فلورش کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ساک اس لیے خاموش بیٹھ گیا، ڈیڈ ہو گیا ایک طرح سے، بیکاز انڈیا کی کنٹینیوسلی اس میں وہ رہی، پاکستان کو آئسولیٹ کرتے رہے. تو
اب کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ نے بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ دیکھے کس طرح سے وہاں پہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ وہ تھا ہی اسی لیے کہ جس طرح سے حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا, ایک طرح سے وہ ایک پپٹ حکومت تھی وہاں پہ, بنگلہ دیش دے ور ناٹ ہیپی. دین پھر اس کے بعد یس اینڈ دین نیپال, دین بھوٹان, پھر مالدیوز آپ دیکھیں, پھر وہاں پہ انڈیا آؤٹ کی ایک وہ چلی تحریک کہ ہم اپنے ریجن کے اندر, ہم اپنے ملکوں میں انڈیا کے ہمارے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کرتے, تو اپنے ریجن میں بھی انڈیا آئسولیٹ ہو. اینڈ ود ان انڈیا دی سیپریٹسٹ موومنٹس ان پنجاب اسپیشلی. ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی اب میں یہ کہوں گی کہ یہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں, اور جس میں جب آپ ایک ہائپر نیشنلسٹ آئیڈیالوجی جیسے آپ نے خود کہا نا ہندوتوا کی لاتے ہیں, تو پھر اس طرح سے آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں. اور جس طرح سے پھر میں اگین آئی ڈو دا کمپیریزن ود اسرائیل, کہ جو اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ جل رہا ہے, وہی حالات یہاں پہ ہمارے نیبرہڈ میں بھی ہیں, اور ان کا بھی جو ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی وہی ہے, اور اس کی وجہ سے باقی سارا ریجن سفر کر رہا ہے. مسعود صاحب, ڈیجیٹل ڈپلومیسی, اب بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے یہ ٹویٹ کی, ہم پرائم منسٹر کی طرف سے یہ ٹویٹ گئی, کمیونیکیشن ڈائنامکس کتنے چینج ہو گئے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں 2026 میں؟ یہ انفارمیشن وارفیئر بھی ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی کوئک آن یور فیٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں ٹائم جو ہے دیٹ از آف دی ایسنس کہ آپ فوراً جواب دیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جواب جو ہیں نپے تلے ہونے چاہیے. وہ یہ ڈپلومیسی میں جو ہے نا ایک خاص چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے سٹلٹی اینڈ نوانسز. اور پاکستان کو ایک بہت جیسا کہ انہوں نے کہا میرے ساتھی نے یہاں پر کہ بڑا اچھا یہ موقع ملا ہے ہمیں, اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور یہ دیکھیے ایک فارن پالیسی کا جو ہمارا ایک فوکس ہے جیو اکنامکس پہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے چائنا میں سرو کیا ہے, اور میرے ہوتے ہوئے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور شروع ہوا تھا. تو یہ جو کنیکٹیوٹی کا جو ویژن ہے, جو پرسپیکٹیو ہے نا, اس سے دنیا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے, اور ہمارے نیبرز جو ہیں وہ پاکستان سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, جو لینڈ لاک سینٹرل ایشین کنٹریز کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس پورٹس ہیں جو ان کو ایکسیس پرووائڈ کرتی ہیں فار آؤٹ ریچ ٹو دا ورلڈ اینڈ فار دیئر ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, اپارچونیٹیز مختلف قسم کی ہمارے سامنے. اور اس میں آف کورس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, اس میں دیکھیے بات یہ کہ جو پچھلا یہ مارکا تھا مے کا, اس میں ہم نے یہ تو ثابت کر دیا نا کہ وی آر ناٹ فار بیہائنڈ, اور وی آر ناٹ بیہائنڈ ان الیکٹرانک وارفیئر. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے سسٹمز کو اتنا اپ گریڈ کر لیا ہمارے لوگوں نے, ہماری ایئر فورس نے, ہمارے آرم فورسز نے, کہ وہ ٹیکنالوجی کے ڈومین میں یہ وار ہوئی ہے. یہ ایک نان کنونشنل وار تھی, لیکن اس نے ایک نیا پیراڈائم سیٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر اب ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. ان دا کانٹیکسٹ آف ملٹری ڈاکٹرن دس از این ایڈیشن, کہ یہ جو دنیا میں ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, ملٹری پلانرز ہیں, وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں بڑے کلوزلی کہ یہ کس طرح ہوا. ٹیکنالوجی ورسز ٹیکنالوجی, مین پاور ورسز مین پاور, اسمالر کنٹری ورسز دا بگر کنٹری. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اوور آل اسٹریٹجک ٹرمز پاکستان کے لیے ایک اچھی اپارچونیٹی ہے کہ نمبر 1 پاکستان کے جو انٹرنل چیلنجز ہیں اس کے اوپر فوکس کریں ہم, ان اکانومی کے اور جو دوسرے ایشوز ہیں, کیونکہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ چل رہا ہے. ابھی دیکھیے جو تیل کا کرنچ آیا ہے, اگر خدا نخواستہ یہ وار پرولونگ ہو جاتی ہے تو ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. آلریڈی ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہم سامنا کر رہے ہیں بہت بڑے, تو ہمارے لیے تو بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ جو ہمیں ایک ریجنل انٹیگریشن کی طرف, اکنامک کوآپریشن کی طرف, کنیکٹیوٹی کی طرف, سیلف ریلائنس کی طرف لے کے جائیں, اور اس کی اپارچونیٹی ابھی ہے. تو یہ, اور یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جغرافی دی ہے کہ جس سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کی مین پاور بڑی ٹیلنٹڈ ہے, یو ہیو یوتھ وچ از بلج ہے ہمارے پاس 63% آپ کے پاس. تو اس کو ہمیں موبلائز کرنا ہے. اب ہمیں یہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ یہ جو ایکسٹرنل ریلم میں ہمیں یہ جو اپارچونیٹی مل رہی ہے, اس کو ہم کیسے چینلائز کرتے ہیں فار آر
कलेक्टिव गुड एंड फॉर आवर इंटरनल स्ट्रेंथ। बिकॉज जब आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ होती है तो वो फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में और सारी चीज़ों को तकवीत पहुँचाती है। यानी कि जो अस्करी आपका जो आपकी थी, जिसको कह लें फ़तह कहें या विक्ट्री कहें, जिस तरह भी आपने उसको हैंडल किया, वो अस्करी फ़तह बनी सबब आपकी डिप्लोमेसी को रोबस्ट बनाने में, आगे लेके जाने में। तो ये चीज़ें हैं, ये जो हमें आगे लेके चलनी है। और पाकिस्तान बड़ा रेजिलिएंट मुल्क है और मुझे तो कभी भी नाउमीदी नहीं हुई। पाकिस्तान हर क्राइसिस से उभरता है आगे आके, और ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए मौका है कि हम अपने इस नैरेटिव को जो है आगे लेके चलें और दुनिया को ये बताएं। देखिए ये जो एक और भी एक हम इस वक्त टेररिज्म के ख़िलाफ़ अभी भी बहुत बड़ी एक जद्दोजहद में कर रहे हैं, और उसमें हम ये कैंपेन चल रहा है इनके ख़िलाफ़ जो TTP वगैरह हैं। अब एक और हमारे लिए जो बड़ा अच्छा मौका है इस वजह से जो हम कर रहे हैं कि हम उस स्टिग्मा और उस लेबल को बिल्कुल ख़त्म कर दें कि जो हमारे ऊपर लगता था ना कि हम, और ख़ुसूसन इंडिया की तरफ से या दूसरे जो होस्टाइल पावर्स हैं उसमें इज़राइल भी शामिल, कि पाकिस्तान जो है ये दहशतगर्दी का जो है एक आमाचका है। हमने ये साबित कर दिया ना सिर्फ अपनी कुर्बानियों से, जितनी कुर्बानियाँ हमने दी है पिछले 15 साल में, 20 साल में, और अब जो हम दे रहे हैं। बिल्कुल हमारे लोग शहीद हो रहे हैं रोज़ाना, हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं। तो ये अब ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम इस जो लेबल हमारे ऊपर लगाने की कोशिश की गई इसको हम बिल्कुल हटा दें। और ये एक मेरा ख्याल है कि एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हर लिहाज से अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो ये आखिरी बात ये भी कहूँगा कि देखिएगा आप कि वो टाइम आएगा कि जब इंडिया जो है इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेगा कि उसकी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की तरफ वो बिल्कुल गलत थी और उसको चेंज करने की। वी रियली विश नो पे जल्दी इतला कुछ आपने भी इससे पहले बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडिया को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। वी रियली विश एंड होप कि वो करे। कुलैशा लास्ट आप भी कमेंट कीजिएगा कि जिस तरह हम इस वक्त भी गुफ्तगू कर रहे थे कि अभी इसको लेकर हमने चलना है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट आर दोज स्टेप्स जो कि पाकिस्तान को अब आपके ख्याल में मज़ीद लेने चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इन टर्म्स ऑफ IR के और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ? मेरा ख्याल है अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने भी कहा, दैट इज़ ऑन जियो इकोनॉमी। पाकिस्तान जो है वो एक ट्रांजिट हब बन सकता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो राइट डिसीजंस लिए जाएँ, जो अभी मैंने मेंशन भी किया कि ऑलरेडी उस पर काम हो भी रहा है। दूसरा जो है यूथ, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम पावर के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं ना IR में भी, तो उसमें जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत बड़ा एलिमेंट होती है, यू नो इट। लेकिन अगर वो पॉपुलेशन जो है वो स्किल्ड नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमारी जो यूथ है ना उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, उनको चैनलाइज करना, उनको स्किल्ड वर्कर इस तरह से बनाना है कि वो कौम के लिए काम कर सके। तो वो दैट्स मेरा ख्याल है उस पर बहुत हमें अटेंशन उसको पूरी देनी चाहिए। बिकॉज मैं खुद पढ़ाती भी हूँ तो मैं देखती भी हूँ कि स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालना, उनको एक यूज़फुल सिटीज़न बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मैं ये देखती हूँ कि पिछले साल से अभी तक ना हम अपने मिलिट्री क्रेडिबिलिटी की बात की, डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी की बात की, मैं एक और चीज़ भी देखी कि एज अ नेशन हम कितने स्ट्रांग हुए, एज अ नेशन जो हमारी यूनिटी सामने आई है। आप देखें कि चाहे वो हमारे यंग जनरेशन है, हमारे आम आवाम है, या हमारे मीडिया था जिस तरह से वो क्रेडिबल रहा, जितना मैच्योर उन्होंने सारा उस इशू को, यस, सोशल मीडिया, उसके बाद प्रिंट मीडिया, फिर आप देखें हमारे एम्बेसडर्स, हमारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बाहर बैठी, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और यानी ये एक जॉइंट एफर्ट थी और उसमें हम एक नेशन बन के सामने आए हैं। और सबसे अच्छी बात किसी भी क्राइसिस की ये होती है कि जब आप उसमें से निकल कर सामने आते हैं, देन यू कम एज अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिजिलियंट नेशन। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये भी है। वाकई हमने कोई डिफरेंस नहीं देखा थ्रू आउट। और वाकई इस चीज़ को हम बार बार खुद भी मेंशन कर रहे हैं कि हम अपने सारे डिफरेंसेस भूल गए थे। चाहे वो हम एक कौम थे, हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी भूल गए थे, हम एक प्लेटफॉर्म पे थे सब, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे थे और हम सिर्फ पाकिस्तान की बात आगे भी करते रहेंगे थ्रू आउट। मुसफ़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, हम हैं बुनियानुम मरसूस।